بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواقع یکساں نہیں۔ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ عمل کرو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ عمل کرو ورنہ لوگ تم سے اپنی مرضی کا عمل کرائیں گے۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں جو آپ چاہتے ہیں تو جو آپ چاہتے ہیں اس پر غور کرنا شروع کر دیں۔ خدا آپ کے راستے کو روشن کرتا رہے گا۔ اپنے خوابوں تک پہنچنے کا راستہ زندگی بھر کھلا ہے۔ کسی بھی لمحے آپ اپنے راستے پر اپنے مقصد زندگی کو پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے تیار رہیں۔ جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں۔ وہ سب کچھ سیکھیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دروازہ کھٹکھٹانے پر نہیں کھلتا تو آپ دروازہ کھٹکھٹانا نہ چھوڑیں۔ آپ اپنی زندگی کا طاقتور مقصد بنا چکے ہیں۔ امیدیں بھی وابستہ ہیں۔ یقین، خود اعتمادی، مثبت رویہ، جرأت، صبر، لچک اور اچھے تعلقات سبھی کچھ آپ کے پاس ہیں۔ آپ ان سب کے ساتھ بیٹھ کر انتظار کرتے رہیں کہ کچھ زبردست ہو جائے گا تو ایسا ممکن نہیں۔ آپ کو رسی تھامنی ہوگی اور اس پر چڑھنا ہوگا۔ ہماری کمپنی لائف وداؤٹ لمٹس کا ایک موٹیو ہے، ایک اور دن، ایک اور موقع، اور ہم ہر دن اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچپن میں نے یہ محسوس کیا کہ جو کچھ میرے پاس نہیں ہے اس پر غصہ ہونے اور پریشان رہنے سے لوگ مجھ سے دور ہونے لگے، لیکن جب میں نے دوسروں کی خدمت کے مواقع تلاش کرنے شروع کیے تو وہ میری طرف کھنچے چلے آئے۔ جب میں نے اپنی جسمانی معذوریوں کی بجائے اپنی ان نعمتوں پر توجہ دینی شروع کی جو میرے پاس ہیں تو میری زندگی میں حیرت انگیز طور پر بہتری آنی شروع ہو گئی۔ اس کا تعلق آپ کے اس سیاق سے ہے جس کے مطابق آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ زندگی کی تلخیوں اور مسائل کو لے کر بیٹھ سکتے ہیں اور پھر زندگی سے مایوس ہوتے چلے جائیں، یا پھر گہرے سانس لیں، ان نعمتوں اور رحمتوں پر شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہیں، اپنی خوبیوں کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھیں اس زندگی کی جانب جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں۔ اعلیٰ معیار، اصول اور اقدار۔ تمام مواقع برابر نہیں ہوتے۔ اصل یہ ہے کہ آپ اس سیارے پر کیسے جانے جائیں۔ اس کتاب کے ابتدائی ابواب میں نے مقصد کی اہمیت کی بات کی۔ جب آپ کی زندگی میں رکاوٹیں آئیں، مشکلات سے سابقہ پڑے تو اپنے آپ سے اس وقت ہمیشہ یہ سوال کریں، کیا یہ میرے مقصد اور میری اقدار سے مطابقت رکھتی ہیں؟ سوچیں، اعلیٰ اور سخت معیار کے تحت یہ جانچیں کہ آپ اپنے وقت اور توانائی کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اپنے عمل کی بنیاد یہ نہ بنائیں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا چیز آپ کو آپ کے حتمی ہدف یعنی گول تک پہنچائے گی۔ اپنے اصولوں اور اقدار کے مطابق انہیں جانچیں۔ اگر آپ اپنے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنا ایک منضبط جائزہ لیں۔ کمپیوٹر یا کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیں اور ورک شیٹ تیار کریں۔ ہر موقع جو آپ کو زندگی میں ملتا ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں لکھیں اور جائزہ لیں کہ یہ کس قدر آپ کی اقدار، آپ کے اصولوں اور زندگی کے گول کے حصول میں مددگار ہے۔ پھر یہ تصور کرنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ اس دروازے سے باہر جاتے ہیں تو کیا ہوگا، اور دروازہ بند کر دیں گے تو کیا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی ورک شیٹ کا جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اپنے کسی لائف کوچ یا مخلص دوست سے رہنمائی لیں۔ ان کی بات کو کشادہ قلبی سے سنیں، لیکن یاد رکھیں
بہرحال خود کو بدلنے کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اس سلسلے میں وقت بہت اہم ہے۔ بعض اوقات خاص طور پر جب آپ نوجوان ہوتے ہیں تو آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا اس کا وقت آ چکا ہوتا ہے؟ آپ ایک اچھی ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے درکار تعلیمی اہلیت اور اس سے بڑھ کر تجربہ آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ اہلیت اور تجربہ ہوتا ہے مگر اسے حاصل کرنے کا وہ جنون نہیں رہتا، تو پھر آپ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیں اور یہ جانیں کہ کون سا سنگ میل آپ کو آپ کی زندگی کے حتمی ہدف تک پہنچانے میں مدد دے سکتا ہے، اور کہاں سے آپ ٹھوکر کھا سکتے ہیں اور پھسل سکتے ہیں۔ آپ کے آج کے فیصلے آپ کے آنے والے کل کی تشکیل کریں گے۔ اکثر نوجوان نئے تعلقات میں فوراً کود پڑتے ہیں، یہ جائزہ لیے بغیر کہ آیا یہ نیا تعلق یا نئی دوستی میرے لیے مفید بھی ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر جو تصویر شیئر کراتے ہیں، جو بلاگ پوسٹ کرتے ہیں، جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، وہ آپ کے خیال سے کہیں زیادہ وقت تک انٹرنیٹ پر رہتی ہے، اور کئی بار سرچ انجن اسے پڑھتا اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایک بڑا خطرہ ہے جسے نوجوان اتنا سنجیدہ نہیں لیتے۔ آپ آن لائن یہ سب کرتے ہیں اور یہ سوچے بغیر کہ ایک دن یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ یہی معاملہ ہماری زندگی میں ہمیں ملنے والے مواقع کے ساتھ ہے۔ ان مواقع کے ساتھ طویل وقتی اثرات ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ فوری فوائد بہت بھلے لگتے ہیں، لیکن دیر سے آنے والے اثرات، چاہے وہ فوائد ہوں یا نقصانات، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ درست مقام۔ اگر آپ نے خود کو اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق تیار کیا ہے اور پھر بھی کوئی دروازہ نہیں کھل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی اور اپنی صلاحیتوں کی پوزیشن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات کامیابی کے لیے آپ کو ادھر ادھر ہونا پڑتا ہے۔ آسٹریلیا سے امریکہ آنے کے بعد بھی میں نے اپنی محنت چھوڑی نہیں، بلکہ یہاں پہنچ کر میں نے سب سے زیادہ کام یہ کیا کہ ایسے لوگوں سے اپنا نیٹ ورک بنایا جو بولنے اور لوگوں کو ترغیب دینے کے میرے جنون کو دوسروں سے شیئر کرنے میں میری مدد کر سکتے تھے۔ اپنے آپ کو اپنی دلچسپی کی فیلڈ سے متعلق افراد، اداروں اور ویب سائٹس تک محدود نہ کریں۔ ہر شخص کسی ایسے کو جانتا ہے جو کسی دوسرے کو جانتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی تلاش جاری رکھیں جو آپ کی طرح اپنے خوابوں کے لیے جنونی ہوں، خواہ آپ سے یکسر مختلف ہوں۔ میں جنونیوں سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ مواقع کو کسی مقناطیس کی طرح کشش کرتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ ہر مشکل کے درمیان موقع موجود ہوتا ہے۔ 2006 سے 2009 کے معاشی اضطراب نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ بڑی بڑی کمپنیاں اور خاندان ختم ہو گئے، لاکھوں افراد بے روزگار ہوئے، لیکن یہی وہ دور ہے جب نئی کمپنیاں بھی وجود میں آئیں۔ دراصل اپنے مسائل پر رونے کی بجائے ان کے حل پر توجہ دینے کے فلسفے پر کاربند ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ میں اتنی لچک ہونی چاہیے اور اتنا عزم ہونا چاہیے کہ آپ منفی حالات کو مثبت حالات میں تبدیل کرنے کو تیار ہوں۔ مضحکہ خیزی۔ گزشتہ 10 تحریروں میں میں نے یہ کوشش کی کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی مقصد تلاش کر سکیں، پر امید ہوں، خود پر یقین کر سکیں، اچھا رویہ اختیار کریں، جرأت کے ساتھ عمل کریں، لچک اختیار کریں، تبدیلی کے ماہر بنیں، اپنے تعلقات مضبوط بنائیں اور مواقع کو استعمال کریں۔ اب میں آپ کو کچھ مضحکہ خیز پر مزاح بنانا چاہتا ہوں۔
کہ جیسے میں ہوں۔ میرا ایک بہت ہی پسندیدہ قول ہے، نامکمل ہونا حسن ہے، پاگل پن ذہانت ہے، اور یہ بہتر ہے کہ آدمی کچھ مضحکہ خیز ہو بجائے اس کے کہ لوگ اس سے بیزار ہونے لگیں۔ کیا ایسا نہیں کہ نامکمل ہونے میں ہی خوبصورتی چھپی ہے اور پاگل پن میں ہی ذہانت ہے؟ کیونکہ کوئی بھی عقل مند شخص عقلی بنیادوں پر تو خطرہ مول نہیں لیتا، پاگل ہی خطرات مول لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ابتدا میں ان کا پاگل پن انہیں آئندہ چل کر ذہین ثابت کرتا ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سنجیدہ اور بیزار کن شخصیت سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی بالکل مضحکہ خیز ہو۔ آپ اس سے پچھلے اسباق سے تو یقیناً متفق ہوں گے کہ ان پر عمل کرنا کامیابی کے لیے ضروری ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مضحکہ خیز یا پرمزاح ہونا آپ کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ نہ بھولیں، آپ کو اپنے اوپر ہنسنا ہے اور اپنی زندگی سے لطف اٹھانا ہے۔ جو لوگ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں اور بس اسی کے ہو کے رہتے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا۔ البتہ کام کو ہی لطف لے کر کرنا بالکل الگ بات ہے۔ 8 برس سے پے در پے سفر اور عالمی سطح پر تقاریر کرنے کے بعد میں بہت ہی چنیدہ ہو گیا ہوں۔ مجھے توازن کی ضرورت ہے، لیکن عموماً ہم بڑی آسانی سے ان غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کہ جیسے جس دن میرے پاس بہت سی دولت آ گئی، میں اس دن اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکوں گا۔ کسی دن یہ ممکن ہوگا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکوں گا۔ کسی دن میں اتنا وقت نکال سکوں گا کہ آرام کر سکوں اور وہ کام کروں جو مجھے پسند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 2 قسم کی مضحکہ خیزی۔ میں جب مضحکہ خیزی کی بات کرتا ہوں تو میرے نزدیک اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اول، مضحکہ خیز خطرہ۔ ایسے خطرات مول لینے کی سوچیں جن کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں آزادی حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کے خواب پورے کر سکیں۔ نوکری چلے جانے کا خوف، بچوں کے تعلیمی اخراجات، گھریلو مسائل سے نبرد آزمائی، ایسے مسائل ہمیں ہماری خواہش کے باوجود زندگی کی آزادی اختیار کرنے نہیں دیتے، کیونکہ ہم یہ مضحکہ خیز خطرات مول ہی نہیں لیتے۔ عقل کہتی ہے کہ ایسے رسک یعنی خطرات مول لینا عقل مندی نہیں، لیکن کچھ ایسا کریں جو ان لوگوں کو مضحکہ خیز اور پاگل پن لگے جو آپ کے ویژن اور مشن کو نہیں سمجھ پاتے۔ دوسری قسم کی مضحکہ خیزی یہ ہے کہ آپ لطف اٹھائیں اپنی زندگی سے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر اس لطف کو شیئر کریں۔ ہیلن کیلر، جو بچپن ہی میں دیکھنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی، کہا کرتی تھی کہ محفوظ زندگی نام کی کسی شے کا کوئی وجود نہیں۔ زندگی یا تو خطرناک ایڈونچر ہے یا کچھ بھی نہیں۔ خطرہ زندگی کا صرف ایک حصہ نہیں، یہ زندگی ہی ہے۔ زندگی 2 مقاموں کے درمیان موجود ہے، آپ کا خطۂ آرام یعنی کمفرٹ زون اور آپ کا خواب۔ ثانیہ ذکر یہ وہ مقام ہے جو شدید کرب اور تشویش کا مرکز ہے، لیکن یہی وہ مقام بھی ہے جہاں آپ خود کو دریافت کرنے کے قابل ہو پاتے ہیں۔ لوگ اکثر خطرہ مول لینے کا کہتے ہیں، مگر سادہ خطرے کی بات کرتے ہیں۔ مضحکہ خیز خطرے اور سادہ خطرے میں ایک فرق ہے۔ مضحکہ خیز خطرے کے بارے میں سوچنا عقل مندی نہیں، لیکن منصوبہ بند خطرے میں آپ صرف اتنا کرتے ہیں جتنا کرنے کا سوچتے ہیں۔ جہاں پانے سے زیادہ کھونے کا امکان ہوتا ہے، وہ انتخاب اختیار نہیں کرتے۔ زندگی میں خطرے 2 قسم کے ہوتے ہیں، کوشش کا خطرہ اور کوشش نہ کرنے کا خطرہ۔ یہ کہنے دیں کہ خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ خطرہ نہیں، اصل نکتہ یہ ہے کہ آپ اس خطرے کی وجہ سے کیا اپنے خواب چھوڑ تو نہیں دیں گے؟
خواب کو چھوڑ دینے پر اور معمولی زندگی گزارنے کے اپنے خطرات ہیں۔ بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا اور خود کو کسنا ہوگا۔ بہتر زندگی کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ کیا آپ کے اختیار میں ہے اور کیا چیز آپ کے اختیار سے باہر۔ اس لیے اس پر فوکس کریں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہر اس موقع تک پہنچیں کہ جس تک آپ پہنچ سکتے ہیں اور پھر فیصلہ کریں۔ میں نے کاروباریوں کے بارے میں بہت سی کتابیں پڑھیں۔ ان میں سے ایک حصہ ضرور خطرات مول لینے پر ہوتا ہے۔ کاروباریوں کا خاکہ اگرچہ خطرات مول لینے والوں کی حیثیت سے معروف ہے، لیکن اس کے باوجود کامیاب کاروباری حقیقتاً اچھے خطرات لینے والے نہیں ہوتے۔ وہ خطرات کو کنٹرول کرنے اور انہیں کم کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی کچھ خطرات باقی ہیں۔ زندگی میں خطرات کا سامنا کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے میں نے اپنے کچھ قانون بنائے۔ 1. پانی کی گہرائی جانچیں۔ ایک افریقی کہاوت ہے کہ کوئی بھی سمندر کی گہرائی دونوں پیروں سے نہیں ناپتا۔ آپ کوئی بھی نیا قدم اٹھانے کی سوچ رہے ہیں تو پہلے ٹیسٹ کے طور پر اس حوالے سے چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیں۔ ایک دم فیصلہ کر کے اس معاملے میں کود نہ جائیں۔ 2. پہلے قانون کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کچھ نیا تجربہ نہ کریں، بلکہ جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں پہلے اس کا ہوم ورک کر لیں۔ آپ کو ایک بار یہ اعتماد ہو جائے کہ آپ نے متوقع نشیب و فراز کا جائزہ لے لیا ہے، اب آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ 3. جو کچھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بھی سوچیں کہ کیا اس کے لیے درست وقت یہی ہے۔ آپ سردیوں میں آئس کریم کی دکان کھول کر اسے کامیاب بزنس نہیں بنا سکتے۔ بعض اوقات صبر کرنا پڑتا ہے۔ 4. کسی بڑے قدم سے پہلے اپنے کسی مخلص دوست سے ضرور مشورہ کر لیں، کیونکہ ایسے میں ہم جو کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں بس کر لینا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ایک مخلص دوست، ایک اچھا لائف کوچ، ایک اچھا بتانے والا آپ کو بہت حقیقی اور عملی رہنمائی دے سکتا ہے۔ 5. اپنے عمل کے ہمیشہ غیر مرئی، غیر متوقع نتائج کے لیے تیار رہیں، خاص طور پر جو آپ کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں۔ میں جب اپنے بزنس کی پلاننگ کرتا ہوں تو لاگت بہت زیادہ رکھتا ہوں اور اپنے منافع کو کم سے کم طے کرتا ہوں، تاکہ اگر بزنس درست نہ جائے تو میں اس کی توقع رکھوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو اضافی رقم تو کبھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ دوسری قسم کی مضحکہ خیزی لطف سے ہے۔ آپ اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہیں تو کبھی باری کے انتظار میں کھڑے رہنے کا رویہ اختیار نہ کریں، مضحکہ خیز بن جائیں۔ میں نے ایسا کیا۔ زندگی کے ہر سیکنڈ کو پرمزاح بنانے کی جرت لائیں۔ چھوٹا یا بڑا، ہر جگہ کچھ نہ کچھ مضحکہ خیز ہوتا ہے۔ یہ آسان نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو امید اور توقع کے ساتھ رہنا ہوگا۔ خدا کے مقصد اور منصوبے سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہونا ہوگا۔ زندگی کا لطف ہماری بقا کا سامان کرتا ہے۔ دیجیے اور دیجیے۔ میں جب 12 سال کا تھا تو میں نے جنوبی افریقہ کے 2 ہفتے کے دورے پر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں سے مخاطب ہو سکوں۔ میرے ماں باپ اس سے پریشان ہو جائیں کہ یہ میری صحت اور تحفظ کا مسئلہ بن سکتا تھا۔ پھر میں جس شخص کی دعوت پر وہاں جا رہا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا۔ جان پینگو نامی اس شخص نے میری ایک ویڈیو دیکھی تھی اور چاہتا تھا کہ میں جنوبی افریقہ آ کر اس کے ملک کے غریب ترین اور ضرورت مند ترین بچوں کے سامنے بات کروں۔
بچپن سے اب تک جب بھی میں پریشان ہوا میں نے خدا سے دعا کی اور اس نے مجھے اس میں سے نکالا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں اس قابل ہوا کہ اپنے مسئلوں اور غموں سے بلند تر ہو کر اپنے ارد گرد لوگوں کے مسئلوں اور غموں کو دیکھ اور محسوس کر سکوں۔ میں نے لوگوں کی مدد پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ اس سے میری روح بھی بلند ہوئی اور یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ کوئی بھی تنہا پریشان نہیں ہے۔ لوگوں کی مدد کرنے کا داعیہ خدا کے تمام تحفوں میں سب سے عمدہ تحفہ ہے۔ اگر آپ بہت چھوٹے چھوٹے کام بھی لوگوں کی مدد کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس سے آپ کے صدمے اور پریشانی میں نمایاں کمی ہوتی ہے۔ اس پر پریشان نہ ہوں کہ آپ دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور کیسے۔ بس ان تک پہنچ جائیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ رحم اور ہمدردی کے چھوٹے چھوٹے قدم بھی آپ کے تصور سے بڑے اثرات رکھتے ہیں۔ میں جب افریقہ گیا تو جان پینگو کا مہمان ہوا۔ وہ مجھے افریقہ کے غریب ترین علاقوں میں لے گیا جہاں میں نے زخموں سے چور بچے دیکھے جن کے زخموں میں گوشت خور بیکٹیریا بھرے ہوئے تھے۔ بہت سے بچے اور جوان ایڈز کی وجہ سے مر رہے تھے۔ بے شمار خاندان روٹی اور صاف پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ سب کچھ اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد مجھے حقیقی معنوں میں اندازہ ہوا کہ میں کتنی آرام کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں وہ احساس بھی محسوس کر سکتا ہوں جو میں نے ایک دم توڑتی ہوئی ماں کی آنکھوں میں دیکھا جس کے قریب اس کا بچہ خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے درد کی وجہ سے رو رہا تھا۔ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے جو ایک چھوٹے سے اسٹور روم سے بڑے نہیں تھے اور دیواروں پر پرانا اخبار لگا ہوا تھا۔ میں جیلوں میں بھی بات کرنے گیا۔ وہاں میں نے ایسے بہت سی معمولی ملزموں کو دیکھا جن کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے کسی سے کچھ رقم لی اور ادا نہ کر سکے اور قرض دینے والے نے انہیں جیل میں ڈلوا دیا اور ان پر کوئی بھی کیس نہیں چل رہا۔ فرق لائیں۔ جب آپ اپنے سے باہر آ جاتے ہیں اور آپ کی فکر یہ بن جاتی ہے کہ کیسے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ان تک پہنچا جائے تو آپ تبدیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آپ کے اندر عجز پیدا ہوتا ہے۔ آپ زندگی سے انسپائر ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کائنات میں آپ اپنے تک محدود نہیں، اپنی سوچ سے کہیں بڑے منصوبے کا ایک حصہ ہیں۔ چنانچہ جب آپ دوسروں کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی اتنی ہی بامعنی ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے لیے سب سے نازک اور جذباتی لمحہ وہ تھا جب میں ایک چرچ میں خطاب کرنے گیا۔ میرے سامنے سینکڑوں مریض، معذور اور مرتے ہوئے مرد اور عورتیں بیٹھے تھے اور منتظر تھے کہ میں کوئی کرشمہ کر کے انہیں ان کے درد اور تکلیف سے نجات دلا دوں۔ میں تو ساری زندگی خود یہ دعا کرتا چلا آیا ہوں کہ میرے خدا میرے ساتھ کوئی ایسا کرشمہ کر دے کہ میرے ہاتھ پیر پیدا ہو جائیں اور میں ایک نارمل انسان بن جاؤں، مگر میرے ساتھ تو یہ کرشمہ ابھی تک نہیں ہوا۔ لیکن ایسا نہیں کہ کرشمے نہیں ہوتے۔ میں دنیا بھر میں بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں سے ملا ہوں جن میں پوپ شینوڈا سوم اور شیخ محمد سید تنتانوی جیسے عظیم لیڈر بھی ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے یہی سیکھا کہ ہماری زندگی میں کوئی رکاوٹ اور حد نہیں سوائے اس کے کہ جو ہم خود اپنے لیے کھڑی کر لیتے ہیں۔ حدود کے بغیر زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں۔ ہمیشہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کچھ ایسا جو دوسروں کی تکلیف میں آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو جو اچھا لگتا ہے دوسروں کی مدد کے لیے وہ کریں۔ اپنی پسندیدہ سرگرمی کو دوسروں کی مدد کا ذریعہ بنائیں۔ اس پوری کتاب میں آپ کو بار بار مقصد کی قوت کے بارے میں بتاتا چلا آیا ہوں۔
جب آپ کا مقصد حیات قوی اور واضح ہوتا ہے تو آپ اپنے گرد طاقتور مقناطیسی میدان تخلیق کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ لوگوں کی مدد کے لیے آپ کا اپنے مقصد سے مضبوطی سے جڑا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو بہت سے جھٹکے لگیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن جب کبھی آپ خود کو کمزور محسوس کرنے لگیں، یہ یاد کر لیں کہ آپ کا خدا بہت طاقتور ہے۔ اس نے مجھ جیسے معذور انسان کو اس قابل کیا کہ آج میں دنیا بھر کے انسانوں کی مدد کے قابل ہوں۔ یہ میری زندگی کی تکالیف اور پھر ان سے نمٹنے کے سچے قصے سن کر لوگ کچھ کرنے اور زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی جرأت پاتے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی جد و جہد کو کامیابی کے ایسے اسباق میں تبدیل کر دوں جو خدا کو خوش اور انسانوں کو انسپائر کر سکے۔ اس نے مجھ پر یہ فضل کیا کہ میں دوسروں کے لیے ماڈل بن گیا۔ آپ پر خدا کا جو فضل ہے اسے جوش اور ولولے سے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، اور یاد رکھیں آپ دوسروں کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ خدا سے جو لوگ محبت کرتے ہیں خدا ان کے لیے بہترین کرتا ہے۔ میرا گول یہ ہے کہ میں دنیا میں محبت کو عام کروں۔ خدا نے ہمیں یہ زندگی دی تاکہ ہم اس زندگی کی خوشیوں کو عام کر سکیں۔ یہ خیال ہی میرے اندر ایک جوبن پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جوبن آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے میری اس کتاب میں نے اپنی جو کہانیاں اور واقعات لکھے ہیں ان سے آپ کو یہ تحریک ملے گی کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد پائیں، پر امید بن جائیں، یقین رکھیں، خود سے محبت کرنے لگیں، مثبت رویہ اختیار کریں، بے خوف ہو جائیں، چلتے رہیں، تبدیلی کو تسلیم کریں، بااعتماد بنیں، مواقع کے لیے تیار رہیں، خطرات مول لینے کے لیے مستعد رہیں اور دوسروں کی مدد کریں۔